السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم رب زدني علما، اللهم رب زدني عملا۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ ہر قسم کے حمد و ثنا اللہ مالک الملک کے لیے، بے شمار و لاقادات درود و سلام تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پر بے شمار اللہ کے رحمتیں ہوں، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، محدثین اور بزرگان دین پر۔ واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور شرم و حیا سے لبریز میری معزز ماؤں بہنوں، یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ کوئی بھی انسان جتنی وہ محنت کرتا ہے نا، اللہ رب العالمین اس کو اس کی محنت کا ثمر ضرور دیتے ہیں۔ جو دنیا کے لیے کھپ رہا ہے، دنیا کے لیے محنت کرتا ہے، دنیا کے پیچھے لگا ہوا ہے، تو اللہ رب العالمین ایک وقت آئے گا کہ اسے دنیا دے دیں گے۔ اور جو آخرت کے لیے محنت کرتا ہے، آخرت کے لیے مشقتیں برداشت کرتا ہے، تو میرا رب اسے دنیا کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ آخرت بھی ضرور عطا فرما دیں گے۔ اور دین کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے نا سب سے زیادہ محنت، سب سے زیادہ لگن، سب سے زیادہ تڑپ جس ہستی کے دل میں تھی وہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ جس درجے کی میرے نبی علیہ السلام نے محنت فرمائی نا، اللہ رب العالمین نے اتنا بڑا انعام بھی معراج کی صورت میں عطا فرما دیا۔ یعنی محنت بندہ جس لیول کی کرتا ہے نا، اللہ انعام بھی اتنا ہی بڑا عطا فرماتے ہیں۔
اور میرے نبی علیہ السلام کی محنت تو سب سے بڑی محنت تھی، سب سے بڑا اللہ کا تعارف تھا، سب سے بڑا پیغام پہنچانا تھا، سب سے زیادہ تکلیفیں اس مشن کے لیے برداشت کی ہیں، تو پھر میرے رب نے نشانیاں، معجزے، انعامات بھی اتنے بڑے بڑے عطا فرمائے۔ نبی علیہ السلام کی اگر معراج کی بات کریں نا، 3 طرح کی روایات سامنے آتی ہیں۔ پہلے نمبر پر نبی علیہ السلام کو معراج محرم کے مہینے میں ہوئی، دوسرے نمبر پر رجب کے مہینے میں ہوئی، تیسرے نمبر پر رمضان کے مہینے میں نبی علیہ السلام کو معراج ہوئی، لیکن زیادہ اور قوی جو روایات ہیں وہ رجب کے مہینے میں ہیں۔ تاریخ کا علم نہیں ہے، مشہور ہے 27 رجب کو نبی علیہ السلام کو معراج ہوئی، لہذا 25 کا، 26 کا، 27 کا روزہ رکھو۔ یہ عمل نہ نبی علیہ السلام سے ثابت ہے اور نہ صحابہ سے ثابت ہے۔ تو نبی علیہ السلام کو معراج ہوئی ہے، یہ جو میں نے آپ کے سامنے آیت کریمہ پڑھی ہے نا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ اللہ فرماتے ہیں پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو مسجد اقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے جاتی ہے۔ وہاں پر پھر میرے رب نے فرمایا بارکنا حولہ، وہ بڑا بابرکت جگہ ہے، ہم نے اس کے ارد گرد برکتوں کے نزول فرمائے ہیں۔ وہاں پر بڑے بڑے انبیاء دعوتیں لے کر آئے ہیں، بڑا مقدس علاقہ ہے۔ فرمایا وہاں پر پھر ہم نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نشانیاں دکھلائیں۔ آج انشاءاللہ ان نشانیوں کا بھی تذکرہ ہوگا اور نبی علیہ السلام کے اسراء اور معراج کا بھی تذکرہ مختصر کریں گے۔ نبی علیہ السلام کی جس قدر بڑی محنت، اللہ نے انعام بھی اتنا بڑا عطا فرمایا ہے، اور میرا رب ہر کسی کو اس کی محنت کے مطابق عطا فرماتا ہے۔ نبی علیہ السلام کو معراج ہوئی، اس پر ہر مسلمان کا یقین ہے۔ بعض لوگ ہیں اب نئی نسل کے نکلے ہیں، ان کے کان بھر دیے گئے، وہ کہتے ہیں جی نبی علیہ السلام کی روح کو معراج کروائی گئی۔ اگر روح کو معراج ہوتی تو اللہ یہ نہ بولتے کہ اسرا بعبدہ، عبد کا لفظ بولا کہ میں نے اپنے بندے کو، یہ نہیں کہا اس کی روح کو، یہ نہیں کہا خواب کے اندر، نہیں، اپنے بندے کو میں لے کر گیا۔ پہلی دلیل یہ ہے۔ دوسرے نمبر پر نبی علیہ السلام جب آئے، کافروں کے سامنے بیان کی، خواب کے اندر تو بندہ بڑا بڑا کچھ دیکھ لیتا ہے، پھر کافروں نے جھٹلایا کیوں؟ نبی علیہ السلام نے حقیقت میں بات بیان فرمائی، اسی لیے جھٹلایا تھا نا۔ اس کا مطلب ہے حقیقت کے اندر میرے نبی علیہ السلام کو معراج ہوئی، نہ خواب کی بات ہے نہ روح کی بات ہے۔ تیسرے نمبر پر نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے اٹھایا گیا، میں ام ہانی کے گھر میں تھا رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ سیدنا علی المرتضی نبی علیہ السلام کے چچا ابو طالب کی بیٹی ہے، ان کے گھر میں آرام فرما رہے، میرے نبی علیہ السلام کو اٹھایا گیا، حتیم میں لایا گیا، آقا علیہ السلام کی یہاں شارب سے لے کر ناف تک چیر دیا گیا، دل کو نکالا گیا، تھال میں رکھا گیا، زمزم کا پانی لایا گیا، دھویا گیا، اور ایمان حکمت سے بھر کر پھر سینہ مبارک کو سلائی کر دیا گیا۔ اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب یہ حدیث میں نے پڑھی، شارحین کے اقوال سنے، ایک اور یہ بھی میرے سامنے آیا، قرآن اتنی عظیم کتاب ہے کہ میرے نبی علیہ السلام کا 2 مرتبہ آپریشن ہوا ہے۔ پہلی مرتبہ جب دل کو کھولا گیا نا، 10 سال کی عمر ہے، اللہ نے اس وقت نبی علیہ السلام کے سینہ اطہر سے قلوب اطہر کو نکالا، زمزم کے پانی سے دھو دیا۔ صحیح روایات ہیں، معجم الکبیر للطبرانی کے اندر، مسند احمد کے اندر، مسلم کے اندر اور سنن نسائی کے اندر صحیح سند کے ساتھ یہ روایات باقی کتب میں بھی آتی ہیں
نبی علیہ السلام نے فرمایا میں 10 سال کا تھا، بکریاں چرا رہا تھا، جبریل آئے، ساتھ 2 فرشتے اور ہیں، میرے سینے کو کھولا گیا، دل کو نکالا گیا، زمزم سے دھویا گیا۔ شارحین کہتے ہیں اس لیے اس دل کے ساتھ اللہ نے اس طرح کیا کہ عام جو دل ہے اللہ کے قرآن کے بوجھ کو برداشت ہی نہیں کر سکتا۔ وحی کا نزول ہونا تھا، اللہ رب العالمین نے اس قرآن کو ڈائریکٹ نبی علیہ السلام کے سینہ اطہر پر نازل کرنا تھا۔ یہ قرآن اتنی عظیم کتاب ہے، اللہ نے فرمایا اگر ہم آسمانوں پر اسے نازل کر دیتے نا، آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، قرآن کا بوجھ نہ برداشت کر سکتا۔ اگر ہم پہاڑوں جیسی مضبوط اور عظیم مخلوق پر اس قرآن کو نازل فرما دیتے، یہ پہاڑ جو بڑے بڑے عظیم پہاڑ ہمیں نظر آتے ہیں یہ کینکری کینکری ہو کر بہہ پڑتے، اور اگر ہم اسے زمین پر نازل کر دیتے، فرمایا لوگوں زمین بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی، قرآن کا وزن نہ اٹھا سکتے۔ تو جس قلوب اطہر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک پر یہ قرآن نازل ہونا تھا، اللہ رب العالمین نے اسے زمزم کے پانی سے دھلوایا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کالے سے رنگ کا ٹکڑا تھا میرے دل میں، اور وہ ہر انسان کے ہوتا ہے، انسان اگر بدی والے راستے میں لگ جائے تو وہ ٹکڑا بڑھتا 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 ایسی سیاہی چھا جاتی ہے کہ بندے کا سارا دل ہی سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور اگر بندہ اللہ کی طرف لگا رہے، اللہ دل میں ویسے چمک پیدا کرتے جاتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ کالے رنگ کا جو ٹکڑا تھا نا، صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، فرشتے نے اسے کاٹ کر پھینک دیا اور میرے نبی علیہ السلام کا سارا دل منور اور نور سے بھر دیا گیا۔ میرے بھائی یہ پہلا 10 سال کی عمر میں میرے نبی علیہ السلام کے دل کو دھویا گیا۔ آج پھر نبی علیہ السلام کو آسمانوں پر لے کر جانا تھا، فرشتوں سے ملاقاتیں، انبیاء سے ملاقاتیں، اور اللہ نے جنت اور جہنم کے نظائر دکھلانے تھے۔ تو آج پھر میرے نبی علیہ السلام کو حتیم میں لے آیا گیا۔ پہلی جگہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ اللہ فرماتے اس کائنات پر جو پہلا ہم نے اپنی عبادت خانہ بنایا، اپنا گھر بنایا، وہ بیت اللہ ہے۔ اللہ کی زمین پر سب سے پہلی مخلوق بیت اللہ کی صورت میں تعمیر ہوئی۔ تو اس سفر کا ابتدا بھی اسی ابتدا والے گھر سے شروع ہوتا ہے۔ حتیم نے لایا، دل کو دھویا، براق کو لایا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سفید رنگ کا براق تھا، سفید رنگ کا، اور صحیح مسلم کی روایت ہے فرمایا گدھے سے اونچا، خچر سے تھوڑا چھوٹا تھا۔ تو آقا علیہ السلام جب بیٹھنے لگے نا، اس نے تھوڑی حرکت کی براق نے، بدکا۔ تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا اے براق تو بدک رہا ہے، اللہ کی قسم اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ عزت والا اللہ نے اس انسان کو پیدا فرمایا ہے۔ جب براق نے یہ سنا نا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر سواری کرنے لگے ہیں، حدیث میں آتا ہے براق رک گیا اور اس کے جسم سے پسینے چھوٹ گئے۔ یہ میرے نبی علیہ السلام کی عظمت ہے، مقام ہے۔ براق پر بیٹھے، یہ بھی ایک دلیل ہے۔ اگر روح ہوتی، روح کو براق پر بیٹھنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر خواب کی حالت میں ہوتے، نبی علیہ السلام جبریل کو اس طرح پروٹوکول دینے کی اور اس طرح کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ تیرے اوپر کائنات کی افضل ترین ہستی بیٹھنے لگی ہے؟ بیداری کے عالم میں میرے آقا علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کہ میرے دل کا آپریشن ہو رہا، دل کو دھویا جا رہا، سیا جا رہا، اور بلکہ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت انس فرماتے ہیں اللہ قسم میں نے نبی علیہ السلام کے 10 سال خدمت کی ہے، میں نے دیکھے ان ٹانکوں کے نشان، سیاہ ہوا میرے نبی علیہ السلام کا سینہ اطہر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ نبی علیہ السلام کے نشان موجود تھے۔ حضرت انس بیان فرماتے ہیں تو نبی علیہ السلام براق پر بیٹھے، براق برق سے ہے یعنی بجلی کی رفتار، اتنی تیز رفتار کہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جہاں پر ہماری نظر ہوتی وہاں پر اس کے قدم پڑتے تھے، تا حد نگاہ رفتار ہے۔
اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سفر یہ معراج والا شروع ہوا۔ اصل پورا لفظ ہے اسراء اور معراج۔ اسراء کا جو لفظ ہے نا، یہ سورت بھی بنی اسرائیل ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اسراء کا معنی ہے سیر کروانا، یعنی بیت اللہ سے لے کر بیت المقدس تک یہ اسراء لفظ بولا جاتا ہے۔ بیت المقدس سے آسمانوں تک کے سفر کو معراج کہا جاتا ہے، تو یہ پورا لفظ ہے اسراء اور معراج۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، یہ جو میں حدیثیں اب سنانے لگا ہوں، یہ تقریباً 10 کتب کے اندر آتی ہیں، صحیح بخاری میں، مسلم میں، اور مجمع الزوائد کے اندر، مسند احمد کے اندر، سنن نسائی کے اندر، اسی طرح صحیح ابن حبان کے اندر۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بیت المقدس پہنچا، جہاں دیگر انبیاء اپنی سواری باندھا کرتے تھے نا، بڑا پتھر، تو اس پتھر کے ساتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی سواری کو باندھا۔ میں کیا دیکھتا ہوں کہ نبی ایک کونے میں ایک نبی کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں، اور وہ موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ فرمایا موسیٰ علیہ السلام کی جو شکل ہے وہ شنوع قبیلے کے آدمی کی طرح ہے، اونچا لمبا جوان ہے، اور زلفیں رکھی ہوئی، بال تھوڑے گھنگریالے ہیں۔ فرمایا اسی طرح میں نے دوسرے کونے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، وہ نماز ادا کر رہے ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام، نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے زیادہ مشابہ حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تھے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود کے بھائی ہیں حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا عیسیٰ علیہ السلام سب سے زیادہ مشابہ تھے حضرت عروہ بن مسعود کے۔ فرمایا پھر میں نے دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، اور ابراہیم علیہ السلام بھی نماز کی حالت میں۔ فرمایا ابراہیم سب سے زیادہ مشابہ تمہارے صاحب یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری شکل و حیت زیادہ ملتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ آقا علیہ السلام جب وہاں پر پہنچتے ہیں، انہیں نماز ادا کرتے، پھر جماعت کا ٹائم ہوا، آقا علیہ السلام آگے ہوتے ہیں، نماز پڑھائی، نبی علیہ السلام کو آگے کھڑا کیا گیا۔ جب نبی علیہ السلام مصلی پر پہنچتے ہیں نا، تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم کی روایت ہے، یہ آپ کے پیچھے جہنم کا دروغہ مالک کھڑا ہوا ہے، ان سے مل لیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں مڑا نہ جب ان سے ملنے کے لیے، انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا السلام علیکم یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہل کی سلام کرنے میں جو جہنم کا دروغہ مالک ہے، ملاقات بھی فرمائی، اور نبی علیہ السلام کو یہ پروٹوکول دیا، نبی علیہ السلام کی عزت افزائی فرمائی کہ نبی علیہ السلام کو اس طرح ملے آگے بڑھ کر۔ نبی علیہ السلام اب جب ملتے ہیں، جماعت کرواتے ہیں، نماز پڑھائی، تو میرے بھائیوں جتنے بھی انبیاء آئے ہیں اللہ کی زمین پر، سارے انبیاء پیچھے، اور آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر اتنے انبیاء پیچھے کھڑے ہیں تو شہر میں نہیں پتا چلا، آخر جہاں 1.5 لاکھ آدمی جمع ہو تو شہر میں تو ہلچل مچ جاتی ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے 1,24,000 یا 44,000 جو انبیاء آئے ہیں، 1,44,000 اتنے جمع ہیں، شہر والوں کو پتہ ہی نہیں۔ تو میرے بھائیوں یہ عالم برزخ کا معاملہ ہے۔ میرے نبی علیہ السلام کے پیچھے اللہ رب العالمین نے کھڑے کیے ہیں، اس پر ہمارا یقین ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرما دیا، میرے رب نے فرما دیا، سمینا و اطانا، ہم نے مان لیا۔ آگے بات، اگلی جو بات ہے وہ ہمیں بتائی نہیں گئی، اس کے بارے میں باتیں کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ عالم برزخ کا معاملہ تھا، میرا رب لے آیا، نبی آ گئے، پیچھے کھڑا کر دیا گیا۔ یہاں پر میرے نبی علیہ السلام کو عزت افزائی کرنا بھی مقصود ہے، نبی علیہ السلام کی فضیلت و عظمت کی طرف نشاندہی کرنا بھی مقصود ہے کہ آقا علیہ السلام کا مقام سب سے آگے، سب سے برتر ہے۔ نبی علیہ السلام اس کے بعد آسمانوں پر جاتے ہیں،
پہلے آسمان کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا، پوچھا گیا کون؟ بتایا گیا جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ میں آیا ہوں، ساتھ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو جبریل علیہ السلام کو یہ پوچھا جاتا نا کہ فرشتوں کے سردار ہیں، پوچھا جاتا ہے کہ خود لے کر آئے ہیں یا اللہ رب العالمین نے بلایا ہے؟ بتایا گیا کہ اللہ رب العالمین نے بلایا ہے، دروازہ کھول دیا گیا، اہلا و سہلا مرحبا کہا گیا، خوش آمدید کہا گیا، اور فرشتے کہتے ہیں کہ یہ مہمان آیا ہے ہم اسے خوش آمدید کہتے ہیں، اہلا و سہلا مرحبا۔ نبی علیہ السلام پہلے آسمان پر دیکھتے ہیں، حضرت جبریل لے کر گئے، ایک بزرگ ہیں درخت کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے، تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے باپ حضرت آدم علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کریے۔ نبی علیہ السلام نے جب سلام کیا نا تو فرمایا مرحبا، میں اپنے پیارے بیٹے اور صالح نبی کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں صحیح بخاری کے اندر یہ روایت آتی ہے، چھوٹے چھوٹے جس طرح چونٹیوں کی صورت میں نا سیاہ رنگ کے سائے بائیں طرف بھی پھیلا دیے گئے ہیں، دائیں طرف بھی پھیلا دیے گئے ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام جب دائیں طرف دیکھتے ہیں نا تو خوش ہوتے ہیں، جب بائیں طرف دیکھتے ہیں تو رونے لگ پڑتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے جبریل سے پوچھا جبریل یہ معاملہ کیا ہے؟ ہمارا باپ آدم جب بائیں طرف دیکھتا ہے تو روتا ہے، دائیں طرف جب دیکھتا ہے تو خوش ہوتا ہے۔ فرمایا آدم علیہ السلام کی یہ اولاد جو دائیں طرف جانب اللہ نے چونٹیوں کی صورت میں بکھیر دی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو اہل جنت میں سے ہیں، یہ نیک لوگ ہیں، جب ان کی طرف دیکھتے ہیں خوش ہوتے ہیں، میں ان اولاد میں سے یہ جنت میں جائیں گے، اور جب بائیں طرف والوں کو دیکھتے ہیں غم زدہ ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ ہے میری وہ اولاد، میرے بیٹے بیٹیاں جو جہنم میں جائیں گے۔ تو ذرا یہاں پر رک کر یہ سوچیں کہ آدم علیہ السلام کے دل میں کتنا غم ہے اپنی اولاد کے بارے میں، کتنی فکر ہوگی کہ حضرت آدم علیہ السلام جب بھی بائیں جانب دیکھتے ہیں تو آنکھوں میں آنسو بہہ پڑتے ہیں۔ اسی طرح دوسری آسمان پر نبی علیہ السلام گئے، پھر وہی سوال وہی جواب، اہلا و سہلا مرحبا، دروازہ کھول دیا گیا، آقا علیہ السلام کے وہاں پر ملاقات حضرت یحییٰ علیہ السلام سے اور حضرت یوسف علیہ السلام سے کروائی گئی، یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کروائی گئی، یہ دونوں خالہ زاد بھائی ہیں۔ تو نبی علیہ السلام کو اہلا و سہلا مرحبا یا اخی کہا کہ اے میرے بھائی، اور صالح نبی آپ کو خوش آمدید ہے، آپ آئیں۔ تیسرے آسمان پر گئے، حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چوتھی آسمان پر ادریس علیہ السلام سے ملاقات، اسی طرح پانچویں آسمان پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہارون علیہ السلام سے ہوتی ہے، چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور ساتویں آسمان پر ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے بھی آگے بڑھ کر وہی جملے کہے جو آدم علیہ السلام نے فرمائے تھے، فرمایا گیا میرے بیٹے اور صالح نبی، سارے انبیاء نے بھائی کہا ہے، آدم اور ابراہیم علیہ السلام نے بیٹا کہہ کر مخاطب فرمایا، فرمایا اے میرے بیٹے اور صالح نبی آپ کو خوش آمدید، آپ آئے ہیں۔ تو جب ملاقات کی، نبی علیہ السلام جانے لگے نا تو ابراہیم علیہ السلام نے اس امت کے نام ایک پیغام دیا، فرمایا اپنی امت کو میرا سلام کہنا اور ایک پیغام بھی دے دینا، انہیں بتانا کہ جنت بڑی خوشبودار اور چٹیل میدان کی طرح ہے، صاف میدان اور کستوری کی یہ زمین بڑی خوشبودار ہے، تو اس میں درخت لگاؤ، آپ یاری کرو درختوں کی اس پر۔ وہ کیسے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر، یہ مجمع الزوائد کی روایت ہے مفصل۔ تو لا حول ولا قوت الا باللہ فرمایا، جو بندہ ایک مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہے نا، اللہ رب العالمین جنت میں اس کا ایک درخت لگا دیتے ہیں، جنت میں اس کا ایک درخت لگا دیتے ہیں، جتنی مرضی مرتبہ کوئی پڑھ لے اتنے درخت لگتے جائیں گے۔
اور وہ درخت کوئی عام ہمارے دنیاوی درختوں کی طرح نہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک درخت اتنا بڑا ہے 100 سال تک ایک گھوڑ سوار گھوڑا دوڑاتا رہے بغیر رکے، دن رات بغیر کھائے پیے وہ دوڑاتا رہے 100 سال ختم ہو جائے لیکن اس درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو وہ جنت عنایت فرما دے۔ میرے بھائیوں، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہاں سے آگے بڑھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا پر لے جایا گیا، جہاں سے اوپر کوئی چیز نہیں جا سکتی، سدرہ بیری کے درخت کو کہتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جب میں وہاں پر پہنچتا ہوں تو میں نے کیا دیکھا، سونے کی تتلیوں نے اس درخت کو گھیرا ہوا ہے، مختلف رنگوں نے اس درخت کو گھیرا ہوا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے ایسا منظر اپنی زندگی میں اس سے زیادہ خوبصورت اور کوئی منظر نہیں دیکھا۔ ہاتھی کے کانوں جتنے بڑے بڑے اس کے پتے ہیں، اور فرمایا اس کے بیر حجر کے مٹکوں جتنے بڑے ہیں، اتنے بڑے بیر ہیں، مکھن کی طرح نرم ہیں اور دودھ کی طرح سفید ہیں۔ تو نبی علیہ السلام وہاں پر پہنچے، اللہ رب العالمین سے ہم کلام ہوئے، میرے رب نے 3 تحفے عنایت فرمائے اس امت کو۔ 3 تحفے، ایک تھا نمازوں کا تحفہ، اللہ رب العالمین نے 50 نمازیں عطا کی۔ دوسرا تحفہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات دی گئی، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہاں سے آخر تک وانصرنا علی القوم الکافرین تک۔ یہ 2 آیات نبی علیہ السلام کو بطور تحفہ ملتی ہیں، اور تیسرا اعزاز اس امت کو، انعام اس امت کو یہ دیا گیا، اللہ رب العالمین نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا پیغام اپنی امت کو پہنچا دینا، یہ انعام ہے ان کے لیے، جو بندہ بھی چاہے جتنے مرضی گناہ لے کر آ جائے لیکن اس کے عقیدے میں شرک نہ ہوا تمہارا رب نے بخش دے گا۔ یہ 3 انعام اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے۔ میرے نبی علیہ السلام آئے، جب چھٹے آسمان پر آئے نا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے کیا دیا؟ تو نبی علیہ السلام نے بتایا یہ تحفے دیے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا باقی تحفے تو ٹھیک ہے لیکن 50 نمازیں نہیں آپ کی امت پڑھے گی، مجھے تجربہ ہو چکا ہے، میری امت پر فرض تھی 3 نمازیں، وہ منو سلوہ کھا کر سارا دن ویلے رہ کر فارغ رہ کر وہ 3 نمازیں نہیں پڑھتے تھے، آپ کے لوگ کام کاج کر کے 50 کیسے ادا کریں گے؟ جائیے اللہ رب العالمین سے تخفیف کروا لیں۔ صحیح بخاری کی روایت میں ہے 10 نمازیں اللہ رب العالمین نے معاف فرما دی۔ پھر آئے، پھر وہی سوال و جواب، پھر اللہ رب العالمین نے 10 پھر معاف فرما دی، پھر 10 پھر 10، 4 چکر لگتے ہیں، 10 رہ جاتی ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پھر جائیں اللہ رب العالمین کے پاس نا، پھر جائیں، پھر اور تخفیف کروائیں۔ نبی علیہ السلام پھر گئے نا تو اللہ نے 5 کی اور تخفیف کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بڑا تجربہ ہے، اور دیکھ لیں کیسا تجربہ تھا، آج مینو ان پورا ہو رہا ہے، 5 نمازیں بھی نہیں پڑھی جاتی۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مجھے بڑا تجربہ ہے، میں نے دیکھی اپنی قوم، جائیں 1 چکر اور لگائیں۔ تو نبی علیہ السلام نے نا فرمایا کہ اب مجھے شرم آتی ہے، اللہ سے حیا آتا ہے کہ میں اب پھر جاؤں اور اپنے رب سے تخفیف کا کہوں، انشاءاللہ میری امت 5 نمازیں پڑھ لے گی۔ دیکھ لیں نبی علیہ السلام کو ہم پر یقین کتنا، اور حضرت موسیٰ کو اس بات پر یقین کتنا کہ نہیں پڑے گی۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
جس نے ہمارے لیے سجدوں میں پڑے ساری ساری رات روتے رہے، اتنا روئے کہ آقا علیہ السلام کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہے۔ صحیح بخاری کے اندر روایت حضرت عائشہ فرماتی ہیں میرے نبی اٹھے، اتنے آنسو بہے کہ کپڑوں کا دامن بھی آنسوؤں سے تر ہو گیا، سجدے میں گئے، اتنے آنسو بہائے، چٹائی اور چٹائی کے نیچے جو زمین تھی وہ بھی آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ وہ نبی ہمارے لیے اتنا روتے ہیں، امت کے لیے اتنے غم اٹھائے کہ کبھی پڑے ہوئے ہیں سجدے میں، اونٹ کی اوجڑی کو لا کر نبی کے مبارک کندھوں پر رکھ دیا گیا۔ نبی علیہ السلام چلتے ہیں، راستے میں کانٹے بچھائے گئے، آقا علیہ السلام کو تکلیف پہنچانے کے لیے دیوانہ مجنون جادوگر نعوذ باللہ کہا گیا۔ نبی علیہ السلام کے دندان مبارک شہید کر دیے گئے، آقا کا چہرہ مبارک زخمی کیا گیا، طائف میں پتھر پڑے، بیٹیوں کو طلاقیں دی گئیں، بڑا مشکل مرحلہ ہے۔ بیٹیوں کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے پر تماچا ابو جہل نے مارا، ابھی 5-6 سال کی بچی ہیں، اتنی تکلیفیں، 3 سال تک وادی ابن ابی طالب کے اندر محصور کر دیے گئے۔ اس گھاٹی کے اندر کوئی پاس کھانا نہیں ہے، کوئی خوراک نہیں ہے، بس پانی ہے، پانی کے اندر چمڑے بھگو کر نبی علیہ السلام اپنی قوم کے بچوں کو کھلا رہے ہیں۔ لیکن آج امت جس نبی نے اتنا یقین کیا کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں مجھے یقین ہے انشاءاللہ میری امت پڑھے گی 5 نمازیں، آج اس امت نے اس نبی کے ساتھ کیا ہے؟ اذانیں ہو رہی ہیں، نوجوان چوکوں میں کھڑے ہیں، دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، سگریٹ نوشی ہو رہی ہے۔ او میرے بھائی، جن جوانوں کے ساتھ مل کر آج تو سگریٹ نوشی کرتا ہے، کل قیامت والے دن انہوں نے تیرے کام نہیں آنا۔ جن کے ساتھ تو مل کر سینموں کی زینت بنا ہوا ہے، جاتا ہے، ان کا خرچہ اٹھاتا ہے، سینموں کے اندر لے کر جاتا، کل قبر کے اندر انہوں نے تیرے ساتھی نہیں بننا۔ اور میرے نبی علیہ السلام نے کل قیامت والے دن بھی تیری شفاعت کرنی ہے، لیکن کب؟ آج اگر تو نبی اور اس کی سنت سے محبت کرے گا تو نبی علیہ السلام سے محبت کر، آقا علیہ السلام کے طریقے کو اپنا۔ نبی علیہ السلام دیکھ تجھ پر کتنا یقین کرتے ہیں، تو اتنا ظالم ہو گیا ہے، اتنا سخت دل ہو گیا ہے کہ میرا نبی اتنا یقین کرے میری امت پڑھے گی، اور تو ایک پل میں نبی کے ہزاروں فرامین کو اٹھا کر دیوار کے ساتھ دے مارے۔ تجھے پرواہ ہی نہیں ہے کہ میرے نبی نے یار ہمارے لیے کیا ہے۔ کون سا ایسا غم ہے جو میرے نبی کو نہیں پہنچایا گیا؟ کون سا ایسا دکھ ہے جو نبی علیہ السلام کو نہیں پہنچایا گیا؟ کون سی ایسی سزا ہے جو نبی علیہ السلام کے یاروں کو نہیں دی گئی اور آپ علیہ السلام کے دل کو تنگ نہیں کر دیا گیا؟ نبی علیہ السلام اتنے بے چین تیرے لیے، اتنی امید لگائے تجھ پر۔ کبھی آقا فرماتے لوگوں نماز پڑھنا، نماز محمد کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کبھی فرمائے لوگوں نماز پڑھنا، نماز تمہارے دین کا ستون ہے۔ کبھی میرے نبی علیہ السلام فرمائے لوگوں نماز پڑھا کرو، جو صف میں آ کر کھڑے ہو گئے پہلی میں اللہ اس پر رحمت نازل فرمائے۔ اللہ کے رسول دوسری صف مالوں میں نبی علیہ السلام پھر دعائیں دے اللہ اس پر بھی رحمت نازل فرمائے۔ تیسری صف مالوں میں اللہ کے نبی پھر دعائیں دے اللہ اس پر بھی رحمت فرمائے۔ اللہ کے نبی پھر کبھی فرمائیں لوگوں نماز پڑھا کرو، جو امام کے دائیں جانب کھڑے ہوتے ہیں نا، اللہ کے فرشتے ہمیشہ مسلسل جب تک نماز میں رہتے ہیں ان کے لیے رحمت کی دعائیں مانگتے رہتے ہیں، اللہ رحمتوں کا برکھا برساتے رہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کبھی فرمائیں لوگوں نماز نہ چھوڑ دینا، بین العبد و بین الکفر والشرک ترک الصلاۃ، بندے اور کفر شرک کے درمیان فرق کرنے والی نماز ہے۔ وہ رحمت للعالمین نبی جس سے ایک چڑیا کا درد نہ برداشت ہو، جس سے ایک اونٹ کا درد برداشت نہ ہو، وہ رحمت للعالمین نبی فرماتے ہیں نماز سے محبت اس قدر مجھے زیادہ ہے، میرا دل چاہتا ہے اپنی جگہ پر کسی کو کھڑا کروں جو گھروں میں ہے نماز میں حاضر نہیں ہو سکے، میرا دل چاہتا ہے ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ میرے بھائی ہاں امید اس قدر زیادہ کی، فرمایا موسیٰ میری امت پڑھے گی یا 5 نمازیں پڑھے گی، اب مجھے حیا آتی ہے دوبارہ اپنے رب کے پاس جاؤں۔ اور میرے بھائی اپنے نبی کا ہی خیال کر لیا کر،
جس کے ذریعے اللہ نے تجھے عزت دی ہے، جس نبی کے ذریعے یہ قرآن یہ حدیث تجھ تک پہنچا ہے، اس نبی کا ہی احترام کر لیا کر۔ جب اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ کا پکارا آئے میناروں سے، اپنے کام کا چھوڑ دیا کر اور آ جایا کر اس مسجد کی طرف۔ تو نبی علیہ السلام کا یقین دیکھیے اپنی امت پر کس حد تک تھا۔ فرمایا انشاءاللہ نماز پڑھے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مجھے تجربہ ہوا ہے ایک امت کا، نہیں پڑھے گی۔ نبی علیہ السلام چلے نا یہ یقین کر کے کہ انشاءاللہ پڑھے گی۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے منادی نے ندا دی، فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ 5 نمازیں فرض ہے، آپ کی امت پڑھے گی 5 ہی، اللہ اجر 50 نمازوں کا عطا فرمائے گا۔ ہر نماز کو میرے رب نے 10 گنا بنا دیا ہے۔ میرے بھائی اس نبی علیہ السلام بڑے خوش جا رہے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام رونے لگے، پوچھا گیا آپ کیوں رو رہے؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، فرمایا یہ نوجوان آیا مجھ سے بعد میں ہے، لیکن اس کی امت سب سے زیادہ اللہ کی جنت کی حقدار بن جائے گی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے اللہ کے سامنے 120 صفیں بنائیں گے لوگ، ان میں سے 80 صفیں صرف نبی علیہ السلام کی امت کی ہوں گی، باقی 40 صفیں جو ہیں وہ باقی دیگر نبیوں کی امتوں کی، 80 صفیں اکیلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی۔ موسیٰ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، یہ نوجوان آیا بعد میں ہے، اللہ رب العالمین اس کی امت کو اس قدر کثیر تعداد میں جنت میں داخل کریں گے کہ میری امت ان کے سامنے بڑی تھوڑی ہوگی۔ آقا علیہ السلام کو پھر کچھ نظارے دکھلائے گئے، بے شمار نظارے، وقت کم ہے 2-4 بیان کر دیتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے ایک منظر یہ بھی دیکھا، جب اللہ رب العالمین نبی علیہ السلام سے ہم کلام ہوئے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے جبریل کی طرف دیکھا، وہ جبریل جو تمام فرشتوں کا سردار ہے، وہ جبریل جسے اللہ نے 600 پر عطا کیا ہے، زمین پر آتے ہیں، 2 پر اگر کھول لیں مشرق و مغرب کو ڈھانپ لیتے ہیں، اس کے 2 پر اور خود اتنے بڑے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی آواز، اللہ کے ادب، اللہ کے روب کی وجہ سے اتنا ڈر گئے ہیں جبریل علیہ السلام، اتنی بڑی مخلوق ایک بوری کے ٹکڑے کی طرح ہو جاتی ہے۔ اللہ کے ڈر کی وجہ سے زاروں کی طرح جبریل کی آنکھوں میں آنسو ہیں، اور اللہ کا خوف اتنا ہے کانپ کانپ کر، صحیح بخاری کی روایت ہے کانپ رہے ہیں، اتنا چھوٹا ہو گیا جبریل جیسے ایک بوری کا ٹکڑا ہوتا ہے۔ میرے بھائی آج تو سویا رہتا ہے، تجھے فکر نہیں ہے اذان ہو گئی، تجھے کوئی پتہ نہیں اللہ اکبر کا بلاوا آ گیا، تجھے اس ذات کی طرف بلایا جا رہا ہے جو ساری ذاتوں سے بڑی ذات ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا ادب اتنا تھا جبریل کے دل میں، اللہ کا ڈر اتنا تھا جبریل کے دل میں نے دیکھا بوری کے ٹکڑے کی طرح ہو جاتے ہیں۔ اور پھر نبی علیہ السلام کو ایک اور جہنم کا نظارہ کروایا گیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میں نے ایک گروہ کو دیکھا جہنم کی کینچیوں کے ساتھ ان کے ہونٹوں کو کاٹا جا رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان کو چیخ و پکار سے جہنم والے بھی پریشان۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون بد نصیب ہے؟ بتایا گیا آپ کی امت کے وہ واعظین ہیں، وہ خطباء حضرات ہیں جو لوگوں کو بڑے بڑے درس دیتے تھے، لوگوں کے سامنے بڑی بڑی باتیں کرتے تھے، لیکن خود بے عمل تھے، آج ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے۔ میرے بھائی جب خطباء اور علماء کا یہ حالت، جو گندے علماء ہیں، علماء سو ہیں جنہوں نے عمل نہیں کیا اللہ کے قرآن پر، نبی علیہ السلام کے فرمان پر، اور پھر جو عام بے عمل لوگ ہوں گے ان کا کیا کہاں درجہ ہوگا؟ میرے بھائی اسی طرح نبی علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا جہنم کے اندر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کی آنکھیں جو تھی خون کی طرح سرخ، جس طرح لوہے کو بھٹی کے اندر ڈالا جائے، آگ پر گرم کر دیا جائے جیسے وہ سرخ ہو جاتا ہے، ایسے اس کی آنکھیں اور اس کی اتنی بدترین صورت میں نے کسی جہنمی کی نہیں دیکھی۔ میں نے کہا جبریل یہ بد نصیب کون ہے؟ فرمایا یہ وہ بد نصیب ہے جس نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا قتل کیا تھا۔
جہنم میں اللہ نے اس کی عبرتناک صورت بنا دی ہے، دردناک عذاب ہو رہا تھا۔ صالح علیہ السلام کی اونٹنی جو اللہ کی نشانی تھی، قرآن میں اسے ناقۃ اللہ کہا گیا ہے، اسے قتل کرنے والا اللہ نے اس کی شکل کو بگاڑ دیا ہے۔ اللہ کی نشانی اونٹنی ہو جو اس کے ساتھ مذاق کرے، میرا رب اس کا یہ انجام کرے، اور اللہ کی جو سب سے بڑی نشانی قرآن ہے جو اس کے ساتھ مذاق کرے، اس کی حالت کیا ہوگی؟ یہ مذاق نہیں ہے کہ قرآن کہے نماز پڑھو، قرآن کہے روزہ رکھو، قرآن کہے زکوٰۃ دو، اس ڈر سے تم نماز زکوٰۃ اس ڈر سے نہ دو کہ مال کم ہو جائے گا، نماز تم نہ پڑھو، قریب نہ ہو۔ قرآن کے ہر پارے کے اندر تقریباً اللہ نے نماز کا حکم دیا ہے، تمام پاروں کے حکموں کو اٹھا کر کمر پیچھے پھینک دو۔ یہ قرآن سب سے عظیم نشانی ہے اللہ کی۔ جو اللہ کے قرآن سے پھر مذاق کرے، احکام کا مذاق اڑائے، اس کا انجام پھر کیا ہوگا میرے بھائیوں؟ اسی طرح میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منظر یہ بھی دیکھا، لوگوں کے ناخن جو ہیں تانبے کے بن چکے ہیں، ان ناخنوں کے ساتھ اپنے چہرے کا گوشت اتار رہے ہیں، اپنے سینے کو نوچ رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان کے چہروں اور سینوں کی کوبی کر رہے ہیں، ساتھ چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں۔ میں نے کہا یہ کون بد نصیب ہیں جن کے ناخن تانبے کے بن چکے ہیں اور یہ اپنے چہرے اور سینے کو کھرچ رہے ہیں، کود رہے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا آپ کی امت کے وہ بد نصیب ہیں جو چغلی اور غیبت کیا کرتے ہیں۔ غیبت خورا آدمی قیامت کا دن ہوگا، بلکہ مرتا ہی جائے گا، اللہ اس کے ناخنوں کو تانبے کا بنا کر اسی پر مسلط کر دے گا۔ میرے بھائی جب بھی کسی مسلمان کے بارے میں بات کرو نا، سوچ لیا کرو، وگرنہ خاموش رہا کرو، اور اگر تیرے دل میں اس کی اصلاح کرنا مقصود ہے تو اس اکیلے کی اصلاح کیا کر، بھری مجلس میں اس کا تماشا نہ بنایا کر۔ اس کی عزت کا آج تو نے خیال کیا، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے نبی نے فرمایا من ستر مسلما سترہ اللہ، کل قیامت کا دن ہوگا جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، اللہ سارے جہان کے سامنے اسے نور کے پردوں میں لے لے گا۔ اے میرے بندے تو نے یہ گناہ بھی کیا ہے، اللہ جی ہو گیا مجھ سے، یہ بھی کیا ہے اللہ جی یہ بھی ہو گیا، یہ بھی کیا ہے یہ بھی ہو گیا، اللہ گناہ گنواتے جائیں گے، وہ اقرار کرتا جائے گا۔ میرا رب فرمائے گا یہاں تک کہ اس بندے کے دل میں یقین آ جائے گا کہ اللہ اب مجھے جہنم میں پھینک دیں گے، تو اللہ فرمائیں گے یہ میں تیرے سارے گناہوں کو نا نیکیاں بنا دیا ہے۔ وہ کہے گا یا باری تعالیٰ یہ تو میرے چھوٹے چھوٹے گناہ تھے، میں نے بڑا یہ گناہ بھی کیا، یہ گناہ بھی کیا۔ یہ نبی علیہ السلام مسکرائے، فرمایا کہ بندہ پھر شیر بن جائے گا، دل بڑا ہو جائے گا کہ میرے رب نے میرے گناہ نیکیاں بنا دی ہیں۔ اللہ رب العالمین پھر اس کے بڑے بڑے گناہوں کو بھی نیکیاں بنا کر اسے جنت میں داخل کر دے گا۔ لیکن اگر تو نے اپنے مسلمان بھائی کے پردوں کو چاک کر دیا، مسلمان بھائی کی عزت کا خیال نہ رکھا، پھر میرا رب قیامت والا دن ہوگا اللہ تجھے بھی ذلیل کر کے جہنم کا ایندھن بنا دے گا۔ تو میرے بھائی بے شمار گزارشات تھی، بس مختصر یہ کہ آقا علیہ السلام واپس آئے، آ کر کے جب بتایا گیا مجمع الزوائد اور دلائل النبوہ میں یہ مفصل روایت آتی ہے، کافروں نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر واقعہ ہی آپ نے بیت المقدس دیکھا ہے، ایک رات میں اتنا سفر کر کے آئے ہیں، تو ہمارے سامنے اس کی نشانیاں بیان کرو، دروازے کتنے، کھڑکیاں کتنی تھی۔ میرے رب نے نا بیت المقدس کو اٹھایا، نبی علیہ السلام کے سامنے کھڑا کر دیا، درمیانی راستوں کو ختم کر دیا، میرے نبی گنتے جاتے اور بتاتے جاتے۔ دوسری روایت کے اندر جو مجمع الزوائد میں یہ بھی صحیح سند کے ساتھ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو بتایا، ابو بکر مجھے اللہ رات کو، حضرت ابو بکر نے کہا اللہ کے رسول کہاں تھے آپ، کہاں تھے؟ میں رات کو آپ کے پاس گیا مجھے ملے نہیں۔ فرمایا میرا رب مجھے بیت المقدس لے کر گیا تھا، وہاں سے مجھے آسمانوں کی سیر کروائی گئی، میں نے جنت اور جہنم کے نظارے دیکھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے رسول قربان جائیں، اللہ نے آپ کو اتنی چیزیں دکھا دی ہیں بطور نا اپنے دل کی اطمینان کے لیے، یہ نہیں کہ ابو بکر کو تصدیق نہیں تھی،
اپنے جیسی ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا نا اللہ مجھے یقین ہے مردوں کو تو ہی زندہ کرتا ہے وَلَٰكِن لَّا يَطْمَئِنُّ قَلْبِي، لیکن میں اپنے دل کے اطمینان کے لیے کہتا ہوں میں اپنے سامنے دیکھنا چاہتا ہوں تو کیسے زندہ کرتا ہے۔ تو اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے نے جیسے کہا تھا اللہ کو، صدیق بھی اپنے دل کے اطمینان کے لیے کہتے ہیں اللہ کے رسول مجھے پھر کچھ نظارے بتا دیں، تو نبی علیہ السلام نے بتایا تو جبریل حضرت ابو بکر کہتے ہیں اللہ کے نبی کفار نہیں مانیں گے اس بات کو، کفار کو کیسے منوائیں گے آپ؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا صدیق اگر کفار تو تیرے پاس آئیں تو اس سے کہیں کہ یہ بات صحیح نہیں ہے، انہیں بتا دینا فلاں مقام پر جب میں جا رہا تھا مجھے کفار کا وہ قبیلہ قریش کا وہ قافلہ جو شام میں گیا تھا وہ واپس آتا ہوا ملا ہے، اور جب تیرے پاس آئے نا انہیں بتانا سب سے آگے وہ اونٹ مکہ میں داخل ہوگا جو خاکستری رنگ کا ہے اور اس کے اوپر 2 سیاہ رنگ کی بوریاں ہوں گی، وہ سب سے پہلے آئے گا۔ حضرت ابو بکر نے بتایا لوگوں کو دوپہر کا وقت ہے، سارے مکے والے باہر نکلے کھڑے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچ ہوتی ہے کہ نہیں، سارے باہر انتظار کر رہے ہیں۔ قافلہ آیا، سب سے پہلے خاکستری رنگ کا اونٹ جس کے اوپر 2 سیاہ رنگ کی بوریاں تھیں مکہ میں داخل ہوتا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بتاؤ کیا میں نے بتایا نہیں تھا کہ میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں جو بات کرتے ہیں اللہ کی طرف سے کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں یہ مختصر واقعہ اسراء اور معراج کا آپ کے سامنے رکھا ہے، اس میں ہمارے لیے سبق بھی بڑے ہیں۔ چغلی غیبت نہیں کرنی، نبی علیہ السلام نے بڑا یقین کیا نماز کے حوالے سے، نماز پڑھا کریں، جو بات بھی کسی کو بتائے نا وہ 100% آپ کو اس پر یقین ہو واقعی یہ مسئلہ قرآن میں ہے یا صحیح حدیث میں پھر بتایا کریں، ایسے نہیں سنی سنائی بات فیس بک پر آئی آپ وائرل کرتے چلے گئے، سینڈ اور شیئر کرتے چلے گئے۔ نام میرے بھائیوں ایسے کتنے لوگ ہیں جھوٹی باتوں کو جھوٹی حدیثوں کو پھیلانے والے نبی علیہ السلام کے اس وعید کا نشانہ بن جاتے ہیں۔ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بول دیا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ سنی سنائی بات نہ شیئر کیا کریں، پہلے کسی عالم سے تصدیق کروایا کریں، جب پتہ چل جائے حدیث میں موجود ہے، حدیث ہے اللہ کے قرآن میں ہے یہ مسئلہ، پھر اسے شیئر کیا کریں۔ دعا ہے اللہ رب العالمین جو کچھ سنا سنایا عمل کی توفیق دے، صحیح معنوں میں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور اطاعت گزار امتی بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔